السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے انسان، تیری ہر حرکت، تیرا ہر عمل تیرے دل میں ایک صفت پیدا کرتا ہے، اور یہ صفت تیرے ساتھ رہے گی، تیری ساتھی ہوگی اور تیرا اخلاق کہلائے گی۔ جس خواہش میں تو زیادہ مبتلا ہے اور جس خواہش کی تو پیروی کر رہا ہے، وہ خواہش تجھ پر غالب آ جائے گی، اور قیامت کے دن بندے کا ظاہر اس کے باطنی صورت پر ہوگا، یعنی جو اس پر غالب خواہش ہے وہ ظاہر ہوگی۔ بندے کو جب پتہ چل جائے کہ اس کے اندر جو خواہشات ہیں اور جن خواہشات کی وہ پیروی کر رہا ہے، یعنی جن خواہشات کو مان کر ان پر عمل کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوں گی۔ جس پر خواہشات غالب ہیں اور خواہشات بری ہیں تو اس میں پلیدی بھی ہوگی، بے حیائی بھی ہوگی، لالچ بھی ہوگا، خوشامد بھی ہوگی، اور دوسروں کی برائیاں کرنے میں خوشی جو محسوس ہوتی ہے یہ بھی ہوگی۔ اگر یہ خواہشات جو بندے میں بے حیائی لاتی ہیں، لالچ لاتی ہیں، خوشامد لاتی ہیں، دوسروں کی برائیاں بندہ بیان کر کے خوش ہوتا ہے، اگر بندہ ایسی صفات کو دبا دے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے میں قناعت پیدا کر دیتا ہے، شرم و حیا پیدا کر دیتا ہے، دانائی پیدا کر دیتا ہے، پارسائی پیدا کر دیتا ہے، اور بندے کی زندگی میں اچھی صفات آ جاتی ہیں۔ اسی طرح غضب کی جو قوت ہے، جو کہ درندے اور کتے میں ہوتی ہے، جو بندے میں دلیری پیدا کرتی ہے، ناپاکی پیدا کرتی ہے، بڑے بول بولنے والی صفت پیدا کرتی ہے، فخر و غرور تکبر پیدا کرتی ہے، اور اپنے آپ کو مشہور کرنا اور اپنی تعریف چاہنا جیسی صفات پیدا کرتی ہے، دوسروں کو کم سمجھنا اور لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جب بندے میں غضب ہوتا ہے، درندے کی طرح، کتوں کی طرح۔ تو اگر بندہ ان صفات کو دبا دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے میں صبر پیدا کر دیتا ہے، بردباری پیدا کر دیتا ہے، درگزر پیدا کر دیتا ہے، استقلال آ جاتا ہے، بہادری آ جاتی ہے، سکوت آ جاتا ہے، عزت بن جاتی ہے، اور بزرگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر بندے میں شیطانی خواہشات بہت ہیں، یعنی بندہ جو ہے اس کی عادت ہے کہ مکر و فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، جیل سازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور چغلی غیبت کرتا ہے، اور ادھر کی ادھر کر کے لڑائی جھگڑا کراتا ہے، اور غلط پروپیگنڈا کر کے دوسروں میں اشتعال دلا کر ان کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے محروم کرا دیتا ہے، تو سمجھو یہ شیطانی صفات ہیں۔ اگر بندہ اس شیطانی صفات کو ختم کر دے گا، اگر ان پر کنٹرول کر لے گا، ایسی صفات کو دبا دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے میں دانائی پیدا کر دیتا ہے، معرفت پیدا کر دیتا ہے،
علم و حکمت پیدا کر دیتا ہے، اور حسن اخلاق آ جاتا ہے، اور نیکیاں بن جاتی ہیں، اور بزرگی کی صفات بننے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جن کاموں سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں ان کاموں کو گناہ کہتے ہیں، اور جن کاموں سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں عبادت کہتے ہیں۔ دل ایک روشن آئینہ ہے، برے اعمال اندھیرا ہیں اور نیک اعمال روشنی اور نور ہیں۔ برے اعمال جب دل تک پہنچتے ہیں تو اسے بھی تاریک اور اندھا کر دیتے ہیں، اور جو قیامت کے دن دیدار الہی سے محرومی کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اسی طرح نیک اعمال دل میں جا کر سیاہی اور گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر برائی کے بعد بھلائی کر کہ بھلائی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوئی نجات نہ پائے گا مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا دل لایا جو گناہوں سے پاک ہے، اور اسے قلب سلیم کہا گیا ہے۔ آدمی فرشتوں کے اخلاق پر پیدا ہوا ہے، لیکن اس نے خود ہی دنیاوی آلائشوں میں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کی صفائی ذکر الہی اور موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔